السلام علیکم، میرا نام ارم ہے اور میرا CSS 2021 ہے۔ میں نے اسلامیات میں 71 نمبر لیے تھے اور آج ہم اسلامیات کا CSS 2023 کا پیپر جو ہے وہ سالو کریں گے۔ اس اسلامیات کے پیپر میں کچھ سوال ایسے تھے جو تھوڑے سے ڈیمانڈنگ تھے، یعنی اس میں انالیسس کی ضرورت تھی، اور ہم اس پیپر کے وہ 4 سوال دیکھیں گے جو کہ انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اٹیمپٹ کرنے تھے۔ پہلا سوال جو ہے اس میں ہے کہ انالائز دا چارٹر آف مدینہ ایز اے سوشل کانٹریکٹ۔ اب اس سوال کے اندر لنک اسٹیبلش کرنے کی ضرورت تھی بٹوین دا سوشل کانٹریکٹ اور مدینہ چارٹر۔ یہ بتانا ہے اس میں کہ سوشل کانٹریکٹ جو تھا وہ ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ تھا جس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن مدینہ کے چارٹر میں ملتی ہے۔ دو چارٹر آف مدینہ کی ڈائریکٹ انسپریشن جو ہے وہ ڈیوائن تھی، ناٹ فرام دا سوشل کانٹریکٹ، بٹ ہمیں اس کی ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیفور کمنگ ٹو دا چارٹر آف مدینہ ہمیں پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے۔ تو سوشل کانٹریکٹ ایک امیجنری ایگریمنٹ ہے جو کہ سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ نے بتایا تھا کہ اسٹیٹ آف نیچر میں لوگوں نے کیا آپس میں تاکہ ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جا سکے، اور اس میں انہوں نے اپنی انڈیویجول جو ساورینٹی تھی اس کو انہوں نے سیکریفائز کیا۔ اچھا، چارٹر آف مدینہ کو اگر آپ دیکھیں تو چارٹر آف مدینہ ایز اے سوشل کانٹریکٹ کس طرح سے تھا کہ جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد تھی وہ ریلیجس نہیں تھی، کیونکہ جو مدینہ میں بسنے والے نان مسلم تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کو ایز اے پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ مانا تھا، اور اس پولیٹیکل اتھارٹی کو جو انہوں نے تسلیم کیا تھا اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ ایگریمنٹ تھا، یہ چارٹر تھا جو ان کے درمیان میں ہوا تھا۔ اس چارٹر کے کچھ فیچرز دیکھیں تو یہ چارٹر جو ہے ڈفرینٹ ہسٹوریکل آپ کو اس میں ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 622 میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ بدر کے بعد ہوا، کچھ کہتے ہیں دو ڈاکیومنٹس کو مرج کر کے ہوا، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 622 سے 24 کے درمیان میں یہ چارٹر سائن ہوا۔ اس چارٹر نے مدینہ میں پیس کو قائم کیا، یہ کانسٹیٹیوشن کی فارم میں تھا، اور اس کے 47 یا کہیں پر 52 کلازز کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں سے 23 کلازز جو تھے وہ انٹرا مسلمس تھے، اور 24 کلازز جو تھے بٹوین مسلمس اینڈ نان مسلمس تھے۔ یہ پیکٹ 9 ڈفرینٹ ٹرائبس کے درمیان میں ہوا، اور ڈیموگرافک بیلنس دیکھا جائے اس ٹائم مدینہ کا تو اس میں مسلمس، کرسچنز اور جیوز تھے۔ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو اس ڈاکیومنٹ کا ایکچوئل جو ٹیکسٹ ہے وہ تو پریزرو نہیں ہو سکا کیونکہ پری ہسٹورک ٹائم کا ہے، لیکن جو موسٹ اوتھینٹک سورس ہمیں اس کا ملتا ہے وہ ابن اسحاق کی سیرہ رسول سے ملتا ہے۔ آلدو جتنے نان مسلم ہسٹورینس ہیں وہ بھی اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ایسا ایک چارٹر ایگزسٹ کرتا تھا۔ دین ہم اس کی کچھ کریکٹرسٹک بتا دیں گے کہ یہ سوشل کانٹریکٹ جو تھا وہ کس قسم کا تھا۔ تو یہ ڈیموکریٹک اسپرٹ میں تھا، اس نے رائٹس جو ہیں اور رسپانسبلٹیز دونوں کو بیلنس کیا تھا، فریڈم اور اتھارٹی کو بیلنس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پیس سینٹرک کانٹریکٹ تھا، رول آف لا کو اس نے اسٹیبلش کیا، سوشل جسٹس کو انشور کیا، لوگوں کے درمیان میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور مائنورٹی رائٹس جو ہیں ان کو پریزرو کیا۔ جوئش ایک بڑی مائنورٹی تھی جن کو ایک ون سنگل لارجر کمیونٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور ان کے ریلیجیس رائٹس ان کو دیے گئے، ان کے جو جوڈیشل ایڈجوڈیکیشن تھی وہ بھی اس کا رائٹ بھی ان کو دیا گیا۔ دو جو ہے یہ ایک فیڈریشن بنائی گئی مدینہ کی، اور اس میں جو الٹیمیٹ اتھارٹی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس ٹائم پہ یہ 10 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا مدینہ کو، اور اپروکسیمیٹلی 5000 جو ہے وہ اس ٹائم کی پاپولیشن تھی، اور فرسٹ ٹائم ایک سنگل مدینہ کی کمیونٹی کو اسٹیبلش کیا گیا جس میں آپ کو ایک نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کا تصور ملتا ہے، کیونکہ اس کانٹریکٹ کے تھرو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم مدینہ کی کمیونٹی کے لوگ مدینہ کی ریاست کا مل کے دفاع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جوائنٹ ڈیفینس کی کلوز بھی تھی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کر سکتے ہیں ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو دونوں ہیں تو سوشل کانٹریکٹ کی بیسس پہ بننے والے اسٹیٹ کے نظریات۔ ایک وہ اسٹیٹ تھی جو کہ مدینہ کی بنی، اور ایک وہ اسٹیٹ ہے جو کہ ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے۔ تو ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ میجر ڈفرینس یہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ تھی وہ اس میں ریلیجن، پالیٹکس اور مورالٹی جو ہیں وہ تینوں انسیپریبل تھے، جبکہ آج کے نیشن اسٹیٹ میں یہ تینوں سیپریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ آج کی جو نیشن اسٹیٹ ہے اس میں مائنورٹی رائٹ، ہیومن رائٹس کا پرچار تو بہت ملتا ہے، لیکن آپ کو ہر جگہ اس کی وائلیشن ہوتی نظر آتی ہے۔ فریڈم اور اتھارٹی کے درمیان میں بیلنس نہیں نظر آتا۔ کچھ اسٹیٹ بہت آٹوکریٹک ہیں، کچھ بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہو گئی ہیں کہ فریڈم اتنی ریسٹرینٹ ہو گئی ہے کہ راشزم، زینوفوبیا اور یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دین ایٹ دی اینڈ یو آر سپوز ٹو رائٹ کہ ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے، ٹھیک ہے، وٹ از دا لیگیسی آف دس ایونٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے موسٹ اپروپریٹ ان اسلام میں آتا ہم کہیں گے وٹ از دا لیسن۔ تو لیسن از کہ ہمیں اس چیز کو ایز اے ماڈل، ایز اے ایگزامپل سامنے رکھنا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے اس کو
کاپی کرنا ہے, ایمولیٹ کرنا ہے, بلکہ ہم نے اس کو ایز اے گائیڈنگ پرنسپل دیکھنا ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ اسٹیٹزم نہیں, وہ ڈائنامزم کی طرف دعوت دیتا ہے انسان کو, اور ڈائنامک پرنسپلز جو ہیں نیچر کے, اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے پرنسپلز کی انٹرپریٹیشن بھی لازمی ہوتی ہے. دین ایٹ دی اینڈ ایک اس کا جو ہے وہ ہم کویشچن کو یہاں پر کنکلوڈ کر دیں گے. اچھا جی, دین اگین نیکسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں. تو اس میں موٹیوز آف ایکسٹریمزم اس نے پوچھا ہوا ہے, اور پھر اس نے پوچھا ہے کہ اسلامک ٹیچنگ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیسے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگین اس کے 2 پارٹ ہیں اور دونوں پارٹ کو ایکول ویٹیج دینا ضروری ہے. سب سے پہلے ایکسٹریمزم کو یہاں ڈیفائن کر دیں گے. ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ ایکسٹریمسٹ in the views or ideas that are far outside the mainstream attitudes of society. ٹھیک ہے, تو before coming to the motives, one need to give a historical context of the extremism in Pakistan. دو ہمیں روٹس تو تھیوکریسی کے جو اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتے ہیں. دین اگین پھر جس طرح سے جو ہے کلرجی کا رول رہا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, اور ضیاء کا اسلامائزیشن کا دور, اور پھر افغان جہاد جو سارا اسٹارٹ ہوتا ہے, وار آن ٹیرر, آل دیٹ, اس کو کنٹیکچولائز کرنا ہے, لیکن اس کو ایک پیراگراف میں سم اپ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے یہ پیک جو ہے وہ اوپر گئی ہے وار آن ٹیرر کے بعد, اور پھر جو ہے آپریشنز جو ہوئے ہیں اس کے بعد یہ اسٹیٹک ہوئی ہے 1920 کے اندر, اور پھر 21 کا جو فرسٹ ٹرائمیسٹر تھا آپ کو, اس کے اندر آپ کو ایک اسٹیٹک پیک ملتی ہے. دین اگین جو ہے افغان وڈرال کے بعد تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر ریسرجنس نظر آتی ہے. تو اگر ہم اس کے موٹیوز دیکھیں تو موٹیوز کیا ہیں, اس میں ریلیجس موٹیوز ہیں, اور ریلیجس موٹیوز میں آپ اس میں ڈسکس کریں گے کس طرح سے سیکٹیرینزم جو ہے اس نے جو ہے فلیئر اپ کیا ہے ایکسٹریمزم کو پاکستان کے اندر, جو کہ آپ کو شیعہ سنی بھی ملتی ہے, پھر اب تو سنی کے جو ہے اہل سنت والجماعت ان کے بھی آفٹر میں ڈفرینٹ سیکٹس آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ موٹیو ہے, یہ جو ہے انٹرنلی موٹیو ہوگا جو کہ ڈرائیو کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کریں. دین آپ کے پاس پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں. پولیٹیکل موٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ جتنے بھی جس طرح سے ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے جو ہے آپ کو سب سے زیادہ جو ملے گا ایکسٹریمزم وہ کراچی کے اندر ملے گا, جس طرح سے جو ہے اس کی پولیٹیسائزیشن بھی کی گئی, اور پھر اتنا زیادہ وائلنس کراچی کے اندر جو دیکھا لوگوں نے, جو کہ لوکل اور مہاجر کے درمیان میں ایک ان کی رائیولری چلی آتی ہے. دین کچھ جو ایکسٹریمسٹ موٹیوز ہوتے ہیں وہ سیپریٹسٹ موٹیو ہوتے ہیں, اور یہ انٹرنلی بھی کچھ گریوینسز ہوتے ہیں لوگوں کے, اور کچھ جو ہے جو آپ کو ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہیں وہ بھی پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں, اور بلکہ ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی پروموشن, اس کے لیے آپ ایک پورا الگ پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. سیپریٹسٹ موٹیو جو ہیں وہ گریوینسز جو ہیں ان کے تھرو بھی پروموٹ ہو جاتے ہیں. اکنامک موٹیوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے جی, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز اور ویوز اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے کیپٹلزم ہے, دیٹ از مطلب انٹائر ٹو کیپٹلزم ان کا ہوتا ہے کہ وہ یہ سرمایہ دارانہ نظام نے انیکوالٹیز کریٹ کر دی ہیں, تو وہ اپنے اپوزٹ نیریٹو کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے دے ہیو ٹو یوز وائلنس. دین ان موٹیوز کے ڈرائیورز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا سچویشنز تھیں جنہوں نے ان کو فردر جو ہے وہ پروپیگیٹ ہونے دیا؟ افغان جہاد, ٹھیک ہے جی, افغان جہاد کے ٹائم پہ جو کچھ ہوا اس کے ایک لانگ ٹرم ریپرکشنز ملتے ہیں آپ کو. دین مسلم ورلڈ کی کولڈ وار, یعنی یہ ایران اور سعودیہ کی جو رائیولری ہے, اور پھر جس طرح سے انہوں نے ڈفرینٹ سیکٹس کو پاکستان میں پروموٹ کروایا ہے. پھر جو اگین کلرگی کا رول رہا ہے پالیٹکس کے اندر, اور پھر ایک پاکستان اسٹیٹ کی ویکنیس یہاں پر آ جاتی ہے کہ آپ کی لیجسلیشن جو ہے وہ ویک ہے, اور اگر لیجسلیشن ہے تو امپلیمنٹیشن ویک ہے. اور پھر ایک بہت مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کے ایجوکیشن کا. پریمیٹیو, آؤٹ ڈیٹیو, آٹوکریٹک اسٹائل جو ہے ایجوکیشن کا, وہ ایکسٹریم آپ کو الٹرا نیشنلسٹک ویو جو ہے, اور اگر ریلیجس ایجوکیشن, مدرسہ ایجوکیشن دیکھیں تو وہ آپ کو ایک ہارڈ کور ریلیجس بلیو جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب اگر ہم ان کو دیکھیں, یہ اس طرح سے ہم ان کے اوپر پورا پیراگراف لکھیں گے تو کویشچن 20 مارکس کا جو ہے وہ جسٹیفائی ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, خیر اب نیکسٹ پارٹ دیکھیں تو اسلامک ٹیچنگس کیسے اس کو اینڈ کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ صرف اگر ہم اسلامک ٹیچنگس کو پروموٹ کریں, اس کی مطلب تعلیمات کے تھرو, ٹھیک ہے, ایک ہوگا اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے تھرو, اور ایک جسٹ ٹو کاپی واٹ از سیڈ, تو اس کے تھرو بھی آپ اس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو قرآن نے ایک ریفرنسز دیکھیں, لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ڈو ناٹ ٹرانسگریس, اللہ ڈزنٹ لائک ٹرانسگریسر. ٹھیک ہے,
اور یہ جو ہوتی ہے شخصیت پرستی کو لے کر لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اپنی لائف میں کہہ دیا تھا کہ دو ہی واز دا وہ رحمت للعالمین تھے، وہ انبیاء کے سردار تھے، بٹ ہی سیڈ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. تو وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دس کہ بھائی ایکسٹریمسٹ آپ نے نہیں ہونا، شخصیت پرستی کو لے کر ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا. پھر اس کے بعد دیکھیں جی، یہ بات یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین. پھر اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلٹی آف دی اسلام وہ کیسے ایکسٹریمزم کو ایڈ کر سکتی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں شریعہ کے پرنسپلز میں سے اجتہاد اور اجماع بھی آتا ہے آپ کے شریعہ کے سورسز میں. تو اگر اجتہاد اور اجماع کو ریوائیو کیا جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ انٹرا سیکٹ مسائل ہیں جن کو برج اپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے درمیان میں کنسنسس ڈیولپ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوشل جسٹس ہے. سوشل جسٹس کو امپلیمنٹ کریں گے تو جتنے آپ کے اکنامک موٹیوز ہیں، جتنے آپ کے ایتھنک موٹیوز ہیں، وہ ختم ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سیپریٹسٹ موٹیو کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کے اکنامک گریوینسز، پولیٹیکل گریوینسز وہ ختم کرنے ہیں، رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اسلام کا آپ نے ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے. جہاد کا جو ایک غلط نیریٹو بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے. تیسرے کویشچن کی طرف آتے ہیں. اس نے پوچھا ہے کہ رائٹس آف ڈاٹرز اور کون سے ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور کیسے مسلم ممالک میں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو اس کویشچن کا پہلے آپ انٹروڈکشن دیں گے جس میں آپ بتائیں گے کہ اسلام نے کس طرح سے جو ہے ایکول رائٹس دیے بیٹا بیٹی کو، ایک غلام اور آقا کو، مسلم نان مسلم کو، وائف ہسبینڈ کو. ٹھیک ہے، اور ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کی کہ وہ عرب کے لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ جلا دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسے رائٹس دیے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی انٹلیکچوئل، اکنامک، پولیٹیکل گروتھ ہوئی بلکہ دنیا سب نے ان کو ایمولیٹ کیا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آج کل کے دور کے اندر 57 مسلم اسٹیٹس ہیں جس میں سے آپ کو کوئی بھی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہو، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے سوشو اکنامک پولیٹیکل پروگریس جو ہے وہ آپ کی رک گئی ہے اور آپ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. اسلامک سویلائزیشن کا جو ہے وہ آپ ڈکلائن کر رہے ہیں. کون سے رائٹ جو ہے وہ اسلام دیتا ہے؟ تو جی اس میں اگین آپ کے پاس آتا ہے رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس اکنامک انڈیپینڈنس کے رائٹ ہیں، انہیریٹنس کے اندر شیئر ہے، اور پھر آپ کی ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق جو اسلام دیتا ہے وہ آ جاتے ہیں. ان سب کے اندر آپ نے قرآنک ورسز جو ہیں وہ لازمی دینی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی. وراثت کے حوالے سے بھی جو ہے کہ جس طرح سے بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اکنامک انڈیپینڈنس میں جو لڑکیوں نے کمایا، جو عورت نے کمایا وہ اس کے لیے، جو مرد نے کمایا وہ اس کے لیے. اور ازدواجی زندگی کے حقوق میں سب سے زیادہ اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایک عزت کا معاملہ سمجھ لیا جاتا ہے. آنر کلنگز ہو جاتی ہیں ان پہ کہ اگر عورت اپنی پسند کا اظہار کر دے تو. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جو ہے سچویشن کو ڈسکس کرنا ہے مسلم ورلڈ میں کیا ہے، تو اس میں آپ مین ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کو، سعودی عربیہ کو، ایران کو، افغانستان کو، اور ایگزامپل آپ نے دینی ہے. جس طرح سے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو آنر کلنگز ہوتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ اگر ایگزامپل دینا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ ہماری تو آسکر وننگ فلم ہی وہ ہے جو کہ جو ہے ان کیسز کے اوپر بنی ہے جو خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح سے سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ ڈرائیونگ کے لیے پرمٹ نہیں تھی، ابھی تھوڑی سی ریفارمیشنز کر رہے ہیں محمد بن سلمان. ٹھیک ہے، پھر بزنس بھی ریسٹرکشنز تو نہیں ہے لیکن اس میں ان کو تھوڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. افغانستان تو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہا ہے طالبان کی ٹیک اوور کے بعد. ایران میں ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ایک یہ کہ تھوڑا سا آن دا گڈ سائڈ آپ ایک ترکی کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے ان کا اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی اکنامک گروتھ اچھی ہو رہی ہے. وہ ایک تھوڑے سے اسٹیبل کنٹری ہے مسلم کنٹریز کے اندر. تو اس کی ریزن اگین وہی ہے کہ وہ اپنی وومن کو رائٹ دے رہے ہیں. وہاں پر آپ کو خواتین بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہیں، خاص طور پہ اکنامیکلی، بزنس میں جو ان کو رائٹس دیے گئے ہیں، جو ان کو ایکسپوجر دیا گیا ہے. امپیکٹ ڈسکس کریں گے. یہ رائٹ وہ ڈینائی تو کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کا انٹلیکچوئل، آپ کا اکنامک ڈاؤن فال ہو رہا ہے. اگین آپ کا سب سے مین جو ہو رہا ہے کہ اسلام کا امیج آل اوور دی ورلڈ جو ہے آپ وہ بھی خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسلاموفوبیا بھی آپ کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر کے پوائنٹ کو لکھ سکتے ہیں. دین ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسلام کے ویوز کو اسٹیگنیٹ کر دیا گیا ہے، جہاد کو روک دیا گیا ہے. آرتھوڈاکس ویوز جو ہیں وہ یہ چیزیں پروموٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز آپ کی پیٹرارکی ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وے فارورڈ آپ دیں گے اور وے فارورڈ میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے اتحاد کو ریوائیو کرنا ہے. ڈائنامک پرنسپلز آف اسلام کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. کنسنسس ڈیولپ ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر.
ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں وومن ریلیٹڈ جن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اجماع کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشنل سسٹم میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے, مدرسہ ایجوکیشن کے اندر خاص طور پہ, اور ایون آپ کا جو ریگولر ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر بھی. دین پیٹرارکی جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے, اور پھر وہ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹل انٹیگریٹڈ اپروچ ہوگی آپ کی. آخری کویشچن کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں جی, یہ اس کویشچن ہے جس میں اس نے پوچھ لیا آپ سے کہ اجماع کیا ہے, اس کی ڈفرینٹ کائنڈس بتا دیں, اور کیا جو ہے اسلامک پارلیمنٹ کا اجماع جو ہے اس کو ایک ویلڈ اجماع کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے کنسیپٹل کلیئرٹی اس کویشچن کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. اجماع کو سب سے پہلے آپ ڈیفائن کریں گے, دین آپ اس کی کائنڈ بتائیں گے, اور پھر آپ اپنے تیسرے پارٹ کی طرف آئیں گے. یعنی اس کویشچن کے 3 پارٹس ہیں, آپ نے تینوں کو ڈسکس کرنا لازمی ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کے اگر لٹرل میننگ دیکھیں تو روٹ ورڈ جمع سے بنا ہے, جیم میم عین جمع, جس کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمینیشن, ریزولوشن اور ایگریمنٹ اپون سم تھنگ, یعنی کسی چیز کے اوپر راضی ہو جانا سب لوگوں کا. ٹیکنیکل میننگ میں دیکھیں تو اجماع کیا ہے؟ ایک یونینیمس ایگریمنٹ ہے مسلم اسکالرس کا یا جورسٹ کا, کسی بھی کمیونٹی کے جو کسی ایک پرٹیکولر ایج میں ایگزسٹ کرتے ہوں, کسی ایسے ریلیجیس ایشوز کے اوپر جس کے بارے میں قرآن اور سنت کی کوئی کلیئر انٹرپریٹیشن نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ نے کچھ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اسلامک ریفرنسز کے حوالے سے اسٹیبلش کر دینی ہے تھوڑی سی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے وہ یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جماعت کا ساتھ دے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو جماعت سے الگ ہو گیا تو وہ الگ ہو کے جہنم میں پڑا رہے. ٹھیک ہے. تو اگر تمہیں کچھ کسی سوال کا جواب نہیں ملتا تو ان سے پوچھ دو جو کہ جانتے ہیں. جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ کنسلٹ دیم ان افیئرز آف مومنٹ, روزمرہ کے معاملات میں ان سے مشورہ کرو. اسی طرح سے ایک اور قرآن کی آیت ہے, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, جو تم میں سے اولو الامر ہیں یعنی اتھارٹی والے ہیں ان کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ اجماع کی کائنڈ کی طرف آ جاتے ہیں. تو اچھا, آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کائنڈز آف اجماع اور ٹائپس آف اجماع میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کائنڈ جو ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں, کمپینینز کا اجماع, جورسٹ کا اجماع اور لوگوں کا اجماع. کمپینینز کا اجماع یعنی صحابہ کا اجماع, اس کو تو بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹیٹیو ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو علامہ اقبال کے ویوز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ویوز کے اندر ان کو ریجڈ رکھنا ضروری ہے, لیکن وہ چیزیں جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہو رہی ہیں, ان میں صحابہ کا اجماع جو ہے وہ بھی فائنل ڈیسیجن نہیں ہے. جورسٹ کا اجماع تو یہ ہے کہ جو کسی بھی وقت کے جو جورسٹ ہیں وہ کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو وہ جورسٹ کا اجماع ہوتا ہے. جو جورسٹ کا اجماع ہے اس کے ذریعے آپ کو جو اس کی جو اگزامپل آپ کو ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ 4 اسکولز آف تھاٹ جو آپ کے جورسپروڈنس کے فقہ کے 4 جو آپ کو مذہب ملتے ہیں وہ ان کے اس دور کے جو تھے جورسٹ, ان کا اس کے اوپر اجماع تھا. اگر آپ کمپینین کے اجماع کی اگزامپل کی دیکھیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سٹارٹ کی گئی تھی, وہ بھی اجماع کے تھرو ہوا تھا. پھر اسی طرح سے تراویح کے لیے جو مسجد میں اہتمام کرنا ہے وہ بھی جو ہے صحابہ کا اجماع تھا, اور قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کرنا وہ بھی صحابہ کا اجماع تھا. اور جو لوگوں کا اجماع ہوتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کا کسی ایک بات پر جمع ہو جانا, لیکن اس کی کچھ زیادہ ویٹیج نہیں دی جاتی. اگر دیکھا جائے تو اجماع کیا کس طرح سے جاتا ہے تو اس کی ٹائپس 2 ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسپلسٹ اور ایک ہوتا ہے ٹیسٹ. ایکسپلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ وربلی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں, اور ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک بات پر جمع ہو گئے ہیں اور باقی جو جورسٹ ہیں یا باقی لوگ ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب کنٹمپریری ورلڈ میں اجماع کیسے ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے ایک پوری ڈیبیٹ ہے. بہت سارے اسکالرز نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اب اجماع ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے دنیا میں. پاپولیشن تو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیا ڈائیورسیفائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو سیکٹیرینزم بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسلام کے ڈفرینٹ سیکٹس بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں اور ان کے اندر بھی سب سیکٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں. تو اسی صورت میں کیسے کوئی کسی مسئلے پر جمع ہوگا؟ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پین اسلامک کمیونٹی کسی چیز کے اوپر جمع ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ کسی مسئلے کے لیے کسی ملک کے لوگ کسی ایک چیز
وہاں کے جو جتنے بھی جورسٹ ہیں، اسکالرز ہیں، ان سے کچھ مشورہ کریں اور وہ کسی اس کا حل نکالیں اور اس پر لوگ جمع ہو جائیں. تو دیٹ از دا پاسبلٹی. اور علامہ اقبال کے جو آپ کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام ہے نا، اس میں سے یہ پوری ڈبیٹ ملتی ہے، اور ایگزامینر نے بھی شاید یہ سوال وہیں سے اٹھایا ہے. تو وہ اس میں اس چیز کو باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اسلامک پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سورس ہے اجماع کا ان دا ماڈرن ورلڈ. ایون وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر لوگ کون ہوں گے؟ کامن لوگ ہوں گے، کلرجی نہیں ہوگی آپ کی، اسکالرز نہیں ہوں گے آپ کے، کامن لوگ ہوں گے، وہ بیٹھیں گے اور وہ جو ہے اجماع کریں گے. ہاں، اگر یہ کہ ان کو آپ نے کسی طرح سے یہ خدشہ ہے کہ وہ اسلام کی باؤنڈریز کو ٹریسپاس نہ کر دیں، تو اس کے لیے ان کے اوپر ایک جو ہے مجلس بٹھا دیں اسکالرز کی، جس کے ساتھ وہ کنسلٹ کر لیں افیئرز میں، جس طرح سے پرشیا کے اندر جو ہے ایک ٹریڈیشن تھی اس کو فالو کرتے ہوئے. تو ایون ہماری جو اسمبلی ہے اس میں بھی یہی چیز اپلائی کی گئی ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل بنائی گئی، اور جو علماء وغیرہ ہیں ان کی ایک کاؤنسل بنائی گئی ہے، ان کا ایک فیڈرل شریعہ کورٹ بھی اسٹیبلش کی گئی ہے. تو وہ اپنے ان پٹ دیتے رہتے ہیں کہ کوئی اگر لا جو ہے وہ کنٹریری ٹو اسلام ہے تو اس کے بارے میں. تو اگر ہم اقبال کے اس تھیسس کو دیکھیں تو اس چیز سے تو یہ بالکل بات جسٹیفائی ہوتی ہے کہ ہاں، کسی اسمبلی کا، مسلم کنٹری کی اسمبلی کا کسی معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لینا، اس کو اجماع تصور کیا جائے گا. ایون اس میں آپ ابو العلا مودودی کے تھاٹس جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کا بھی یہی بیان تھا کہ اگر علماء کا اجماع آپ چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ علماء آپ کو نہیں چاہیے جو کہ آرتھوڈاکس ہیں، جو کہ ریجڈ ہیں. آپ کو وہ علماء چاہیے جن کو ماڈرن ورلڈس کے پرابلم کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے تھاٹس میں اسٹیگننٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ابو العلا مودودی کا بھی اس کے اوپر ایک تھیسس موجود ہے. تو اس طرح سے آپ ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کر کے اس کا ایک ویو دیں گے، ٹھیک ہے، تو تب ایگزامینر آپ کو نمبر دے گا.